دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، واجب الاحترام ماؤ بہنوں، اللہ رب العزت کا بے شمار شکر ہے کہ خالق کائنات نے سانو گنہگاراں نو ماہ رمضان دا دوسرا جمعہ نصیب فرمایا۔ میں انشاءاللہ الرحمن مختصر ہی وقت کے اندر فضائل قرآن، شان قرآن، عظمت قرآن، قرآن و سنت کے حوالے نال انشاءاللہ میں تواڈے سامنے پیش کراں گا۔ قبل اس دے اللہ رب العزت نے قرآن پاک نو ماہ رمضان کے اندر نازل فرمایا ہے، اور قرآن پاک اللہ رب العزت کا کلام ہے، اللہ دی بات ہے، اللہ دی زبان ہے۔ قرآن دے 8 نام نے اور قرآن پاک دے صفاتی نام 17 نے۔ اگر میں قرآن پاک دے 8 نام پیش کراں یا 17 صفاتی نام پیش کراں، انہاں واسطے وقت کی ضرورت ہے۔ میں صرف جو قرآن پاک کے اصل 8 نام نے وہ پہلے میں پیش کرنا چاہتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کا پہلا نام القرآن رکھا ہے، دوسرا نام الکتاب ہے، تیسرا نام الفرقان ہے، چوتھا نام الذکر ہے، پنجواں نام التنزیل اور 6واں نام الحق ہے، 7واں نام احسن الحدیث ہے اور 8واں نام برہان ہے۔ اے اصل نام نے قرآن پاک دے 8 دے 8 نام ہی قرآن پاک اندر موجود نے۔ قرآن اس واسطے کیا گیا ہے کہ قرآن نو بار بار پڑھیا جاتا ہے اور قرآن کی بار بار تلاوت کی جاتی ہے۔ قرآن اس دنیا اندر سب تو زیادہ تلاوت قرآن کی جاتی ہے۔ مشرق و مغرب، شمال و جنوب، عربی و عجمی، ہر مسلمان قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ اس واسطے اللہ نے اس کا نام القرآن رکھا ہے، بھی بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ اور قرآن فرقان بھی ہے، یعنی فرق کرنے والا۔ قرآن برہان بھی ہے، یعنی دلیل۔ قرآن موعظہ یعنی نصیحت والا۔
قرآن شفا بھی ہے، قرآن ہدایت بھی ہے، قرآن رحمت بھی ہے، قرآن برکت بھی ہے۔ آؤ میں چند آیات پیش کرا قرآن دی شان اندر۔ قرآن کو اللہ نے الفرقان کیا ہے بھی اے فرق کرتا ہے حق و باطل دے اندر، کہ اللہ نے اس کا نام فرقان اس واسطے رکھا ہے، اللہ کا قرآن ہے۔ فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ قرآن الفرقان ہے تے قرآن برہان بھی یعنی دلیل بھی ہے قرآن۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ قرآن برہان بھی ہے تے قرآن نصیحت بھی ہے تے قرآن ہدایت اور رحمت بھی ہے۔ اور اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ قرآن شفا بھی ہے، ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے تے قرآن برکت بھی ہے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ آج یہ رب دا قرآن اور قرآن دے بارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ فرماتے نے ان رجلا اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی آیا نا نبی پاک کو آن کے کہندا اللہ دے پاک محبوب جی انی ارا اللیلۃ فی المنام، اللہ دے پاک محبوب جی میں خواب ویکھیے، میں خواب دے اندر کی ویکھنا ایک بدل ہے، بدل دے اندروں کہ وہ گر رہا ہے، شہد دے قطرے گر رہے ہیں تے لوگ اللہ دے پاک محبوب جی فَرَأَنَّاسَ يَتَكَفَّفُونَ مِنْهَا بِأَيْدِيهِمْ، لوگ اس طرح لپ بھر بھر کے شہد تے لے جا رہے ہیں، لوگ لپ بھر بھر کے گھی تے لے جا رہے ہیں۔ تے سونیا یہ خواب مینوں آئی ہے تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کول بیٹھے نے، کہندے نے بے ابی انت، اللہ دے پاک محبوب جی اگر اجازت ہوئے تے سونیا خواب دی تعبیر میں پیش کرنا چاہنا، میرا ماں باپ تواڈے تے قربان، اگر اجازت دو نا ایک خواب کی تعبیر میں نہ پیش کر دوا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر تو پیش کر دے، تے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جیڑا بندے نے خواب کے اندر بدل دیکھے آئے، او بدل تو مراد دین اسلام ہے، تے جیڑا اس بدل دے وچوں شہد دے قطرے گر رہے ہیں تے گھیو دے قطرے گر رہے ہیں تے لوگ لپاں بھر بھر کے لے جا رہے ہیں، تے حضرت ابو بکر فرماندے نے
القرآن حلاوتہ ولینہ۔ اللہ دے پاک محبوب جی او جڑے گھیو دے قطرے نے، شہد دے قطرے نے، سونیا اے قرآن دی تلاوت کیتی جا رہی ہے۔ قرآن گھیو نالوں زیادہ لذیذ ہے، قرآن شہد نالوں زیادہ مٹھا ہے۔ تے سونیا قسمتاں والے لب بھر بھر کے لے جا رہے ہیں۔ جیڑا قرآن نال محبت کردا ہے، قرآن نال پیار کردا ہے، قرآن دی تلاوت کردا، وہ انج سمجھے کہ میں جنت دا گھیو استعمال کر رہا تے جنت دا شہد میں استعمال کر رہا۔ اے جے رب دا قرآن دیسی گھیو نالوں زیادہ لذیذ قرآن دی تلاوت ہے، شہد دی مٹھاس نالوں زیادہ قرآن کے اندر رب نے مٹھاس رکھی ہے۔ ایک خواب کی تعبیر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی ہے۔ آنا میرے بھائی چلدا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن دے بارے آغاز فرمایا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان تے توجہ فرما لینا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی بیوی میری اور تیری روحانی امی حضرت عائشہ طاہرہ مطہرہ مفسرہ محدثہ عابدہ زاہدہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا فرما دیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھن والیاں دے بارے آغاز فرمایا ہے۔ جڑے قرآن دی تلاوت کرتے نے اللہ انہاں نوں کیڑیاں شاناں دیندا ہے، اللہ انہاں نوں کیڑیاں عظمتاں دیندا ہے۔ نبی پاک فرماندے نے الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررا والذی یقرأ القرآن وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ لَهُ أَجْرَانِ۔ ایک مسلم شریف کی حدیث ترجمہ سنو انشاءاللہ، اور ٹھنڈ پہ جائے گی۔ قرآن پڑھن والو، قرآن نال محبت کرنے والو، قرآن نال عقیدت رکھنے والو، نبی پاک فرما رہے ہیں الماہر بالقرآن، جڑا قرآن دا ماہر ہے، یعنی قرآن دا قاری ہے، قرآن دا حافظ ہے، قرآن دے مخارج دا خیال کردا ہے، صفات دا خیال کردا ہے، قرآن نو احسن طریقے نال تلاوت کردا ہے۔ تو نبی پاک نے فرمایا جڑے اللہ دے فرشتے عزت والے نے، جڑے اللہ دے حکم نال لکھ رہے ہیں، اللہ ذوالجلال انہاں فرشتیاں دے اندر قرآن دے قاری نو بٹھان گے۔ اے دے قرآن دے قاری دی شان تے جڑے قرآن دے قاری نہیں انہاں دی شان بھی سن لو۔ جنہاں نوں صحیح قرآن پڑھنا نہیں آتا، محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ اللہ دا قرآن میں پڑھنا ہی پڑھنا، زبان دے لفظ آئے یا نہ آئے، لفظ باریک یا موٹا صحیح ادا نہیں ہوتا، کوئی گل نہیں، میں رب دا قرآن میں پڑھنا ہی پڑھنا، رب دا کلام ہے، ان دے بارے نبی پاک کو سن لو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والذی یقرأ القرآن وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ لَهُ أَجْرَانِ۔ تے اللہ دے پاک محبوب فرماندے ہیں میرا امتی وہ جارا قرآن پڑھدا تے قرآن دے لفظ منہ تے نہیں آندے، قرآن پڑھدا تے لفظ صحیح ادا نہیں کر سکدا، قرآن پڑھدا ہے تے لفظ صحیح نہیں نکلدے، قرآن پڑھدا ہے کوشش کردا ہے پر قرآن صحیح لفظاں نال ادا نہیں کر سکدا، رب ناراض نہیں ہوتا۔ نبی پاک نے فرمایا اللہ اجران، ایسے میرے امتی نو اللہ ڈبل ثواب عطا فرمان گے۔
گھبرانا نہیں قرآن آدھا کوشش کرو محنت کرو تیری کوشش تیری محنت کی وجہ تو رب تینوں ڈبل ثواب عطا فرمائے گا آجے قرآن نال محبت کرو قرآن نال پیار کرو آؤ قرآن نال محبت کرنے والا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا دور وقت خلیفہ نے وقت امیر المؤمنین نے تے حضرت عمر نے حضرت نافع بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ نو مکے دا گورنر مقرر فرمایا اور یاد رکھو قرآن دا سب تو پہلے حافظ نظر آئے گا تے ساڈا پیر محمد نظر آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر فاروق بھی قرآن دے حافظ پھر حضرت عمر دا کیا کہنا جتنے مجلس شورا دے اندر اراکین سن حضرت عمر دے دور اندر انہاں دی خلافت اندر انہاں دی حکومت اندر انج سمجھو کہ قومی اسمبلی دے ممبران جتنے حضرت عمر دے دور اندر سن سارے قرآن دے قاری سن اپنی حکومت کا کی حال ہے اپنی اسمبلیاں کا کی حال ہے اپنی اسمبلیاں کے اندر ماشاءاللہ وہ لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے قرآن بھی پڑھنا نہیں آتا جنہوں نے قرآن کا پتہ نہیں قرآن دیا صورتیں کہ نہیں آ رہے کہ حضرت عمر نے اپنی قومی اسمبلی کے اندر جتنے ممبران بٹھائے سارے دے سارے قرآن دے قاری بٹھائے سن آپ بھی قرآن دے قاری سن حضرت نافع بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ نا مکے دا گورنر مقرر فرمایا تے حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نو کم پہ گیا تے حضرت حارث نے نا اپنی سیٹ تے اپنی جگہ تے ایک غلام ہے حضرت عبد الرحمن بن ابزا اے غلامہ وچ ایک غلام تھے انہوں اپنی سیٹ تے بٹھا کے نا مکہ چھڑ کے چلے گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے نال ملاقاتاں یا گورنر دیاں تے حضرت عمر فرماندے نے نافع اپنی سیٹ تے اپنا قائم مقام کینوں بنا کے آیا ہے حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے امیر المؤمنین جی میں اپنی کرسی تے اپنا نیب قائم مقام گورنر ایک غلام کو بنا کے آیا ان کا نام عبد الرحمن بن ابزا ہے کہ حضرت عمر پریشان ہو گئے کہنے لگے نافع ایک غلام نو آزاد لوگوں دے گورنر بنا کے آیا ہے غلام نو آزاد لوگوں دے حاکم بنا کے آیا ہے کہ حضرت نافع دا جواب سنو کہنے لگے جی امیر المؤمنین ہے غلام پر قرآن دا قاری تھے ایک قرآن عزت دے رہا ہے غلام میں اپنی کرسی تے میں اپنا نیب اپنا قائم مقام گورنر انہوں بنا کے آیا جے او قرآن دا قاری ہے میں قرآن دی وجہ تو میں گورنر بنا کے آیا حضرت عمر نے اس وقت نبی پاک کی حدیث بیان فرمائی صحیح مسلم شریف اندر حدیث ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس موقع تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان سنا رہے ہیں فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین فرماتے ہیں اے نافع اللہ اس قرآن دے ذریعے کئیاں لوگانوں بڑائی بلند کر دیندا ہے جیڑا قرآن نال محبت کردا غلام ہوئے کالے رنگ دا ہوئے غریب ہوئے تنگ دست ہوئے اللہ قرآن دی وجہ تو انہوں بڑیاں بلندیاں تے پہنچا دیندا ہے ایک بندہ بڑا عقل مند سونا دنا مالدار امیر ترین پر قرآن نال محبت نہیں اللہ اس قرآن نو چھڈن دی وجہ تو ایسے لوگاں نو ذلیل کر دیندے نے
اے غلام نو تو گورنر بنا کے آیا تے قرآن دی وجہ تو اللہ نے عزت دے دیتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ. آنا میرے بھائی قرآن جیڑا ہے نا ایک بڑا محبوب ساتھی بنے گا, قبر کے اندر بھی ساتھی بنے گا, کل قیامت میں بھی ساتھی بنے گا, قبر کے اندر بھی تیرا ساتھ دوے گا, کل قیامت میں بھی تیرا ساتھ دوے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا, مسلم شریف کی حدیث ہے, آقا فرماندے نے اقرأوا القرآن فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ. فرمایا لوگو قرآن پڑھیا کرو, قرآن دی تلاوت کریا کرو, قرآن نال محبت کریا کرو, قرآن نال پیار پایا کرو کہ آمد کا دن ہوئے گا جتھے کوئی کسی دے کم نہیں آئے گا, باپ کم نہیں آئے گا, امی کم نہیں آئے گی, اولاد کم نہیں آئے گی, رشتہ داری کم نہیں آئے گی, مالو متاع کم نہیں آئے گا, وزارتاں صدارتاں کم نہیں آن گیا, کارخانے تے کوٹھیاں تے فیکٹریاں کم نہیں آن گیا. کل قیامت نو کم آئے گا تیرا بدا قرآن کم آئے گا. فرمایا اقرأوا القرآن, قرآن دی تلاوت کریا کرو, فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ. آقا جی فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوئے گا, ایک قرآن آ جائے گا, سورت بقرہ آ جائے گی, سورت آل عمران آ جائے گی. اے بندہ قرآن محبت کرنے والا, قرآن دی تلاوت کرنے والا, ایک قبر جو اٹھے گا تے پورا قرآن نال ہوئے گا. ایک قرآن بندے دے نال چلدا چلدا رب دی عدالت اندر پیش ہوئے گا. سورت بقرہ تے سورت آل عمران اے دونے سورتاں اگے آ جان گیاں, اے رب دے سامنے جھگڑا کرن گیاں, اے سفارش کرن گیاں. رب دا قرآن بولے گا, رب دا قرآن سفارش کرے گا, رب قرآن نال محبت کرنے والے نو معاف فرما دیں گے. قرآن نال محبت پاؤ. ایک قرآن نے قبر کے اندر بھی تیرا ساتھ دینا ہے تے اور کل قیامت نو 50,000 سال کا دن ہوئے گا, اوتھے بھی تیرا ساتھ دوے گا. میں اس حدیث ذرا ترجمانی پیش کر دوا. قرآن رب کی عدالت اندر کس طرح بولیاں بولے گا, قرآن کہے گا. ذرا پنجابی اندر ترجمہ پیش کرنا چاہنا. آخدائے رب تائیں رب دی عدالت لگیے, کلا بندائے قرآن نالے تے قرآن رب نو کہے گا, قرآن بولے گا کل قیامت نو. آخدائے رب تائیں پاک کلام جی, تیری میں چٹھی میرا نام قرآن جی, کلیا سی آپ طرف, کلیا سی آپ چٹھی رسان جی, طرف محمد جبرائیل پہنچائیا. ایک قرآن اپنا تعارف کراوے گا, اللہ میں تیرا کلام ہی, میں تیرا قرآن ہی, میں نے بندے کے نال آیا, میں نے دنیا اندر میں نے پیار کیتا ہی, دنیا اندر میں نے پڑھدا سی, میں نال محبت کردا سی. اللہ میں ہن آیا ہی تے اللہ کہندے او کی کہنا چاہنا, قرآن ذرا بول دے صحیح. او کل قیامت نو قرآن دیاں بولیاں سن لو. قرآن کہے گا میں حاضر دربار ہویا, میں حاضر دربار ہویا, عرض سناون نو کر کے سفارش اپنے ساتھی بخشاون نو, جنہ بھلایا نیند او جنہ بھلایا نیند سکھ دی سون نو, عمر تمامی میرے نال لگائی. اے چٹھی آسمانو احمد سرور نو آئی
تے جدو رب قرآن دیاں بولیاں سنے گا، قرآن دی سفارش سنے گا، قرآن جس ویلے سفارش کرے گا اپنے ساتھی دے بارے، قرآن دی تلاوت کرنے والے دے بارے، میرے رب دا حکم کی ہوئے گا، میرا رب اعلان کی کرے گا، قرآن نال محبت کرنے والے دے نال کی اللہ اعلان کرے گا، ہو گیا حکم میری سچی کلام جی، ہو گیا حکم میری سچی کلام جی، تیرے پیارے جیرے لوگ تمام جی، انہاں دے کارن جنت آرام جی، اندر بہشت رحمت کمی نہ کائیا، اے چٹھی آسمانو احمد سرور نو آئیا۔ رب کہے گا ہے قرآن میں تیری وجہ تو، تیری سفارت کی وجہ تو، تیری محبت کی وجہ تو جڑے جڑے تیرے نال محبت کرتے سن میں انہاں نوں جنت دا مالک بنا دتا۔ ایسے رب دا قرآن آنا میرے بھائی، آج اپنے کو رب دا قرآن موجود ہے، اتنا پیار کر لیے، محبت کر لیے، انہوں پڑھیے، آج فائدہ اٹھائیے۔ آج قرآن ساڈے پاس ہے بہننی، آج قرآن ساڈے پاس ہے بہننی، نال محبت انو پڑھیے جن رہننی، اکھیاں دے تریے حکم جو ہے ننی، تائیں جہنم کولو ملدی رہائی، اے چٹھی آسمانو احمد سرور نو آئی۔ آنا میرے عبیرہ اللہ دا قرآن ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، قرآن دے بارے نبی پاک اعلان فرما رہے ہیں، آقا فرماتے ہیں ابشرو او میرے امتیوں خوش ہو جاؤ، ابشرو، نبی پاک خوش خبریاں سنا رہے جے، نبی پاک خوشی دا اعلان کر رہے جے، نبی پاک محبت دا اعلان کر رہے جے، ابشرو فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم۔ فرمایا اللہ ذوالجلال نے قرآن زمین تے نازل فرمایا ہے، قرآن دا ایک کنارہ رب دے ہاتھ اندر ہے، دوسرا کنارہ اے بندیا رب نے تیرے ہاتھ اندر دے دیتا ہے۔ جیڑا قرآن پکڑدا ہے انج سمجھے کہ میرا رب نال ڈائریکٹ رابطہ ہو گیا ہے، آقا مبارکاں دے رہے ہیں، اپنے پیر خوشخبریاں سنا رہے ہیں۔ جیڑا قرآن دی تلاوت کردا ہے انج سمجھے قرآن دا ایک کنارہ رب دے ہاتھ اندر ہے، ایک کنارہ قرآن دی تلاوت کرنے والے دے کول ہے، تے قرآن تے رب دے درمیان کوئی فرق ہی نہیں۔ جیڑا بندہ قرآن نو اٹھاندا ہے وہ انج سمجھے کہ میرا ہاتھ رب تک پہنچ گیا ہے۔ آج قرآن میرے بھائی چاہتا قرآن کا مقام کی ہے، قرآن دی شان کی ہے۔ نبی علیہ السلام قرآن دی شان تے قرآن دی عظمت بیان فرما رہے ہیں۔ میرے بھائی مرنا تو ہے ہر ایک نے، کوئی شک نہیں، قبر اندر ہر بندے نے جانا ہی جانا ہے، قبر دے اندر جائے گا تے قرآن تیرے نال ہوئے گا۔ اگر قرآن نال آج پیار پائے گا نا تے قرآن قبر دے اندر تینوں کلے نہیں چھڈے گا۔ قبر دے اندر سارے رشتے دار بہن بھائی مٹی پا کے الوداع کر کے واپس آ جاندے نے۔ بندہ کلا تنہائی اندر پہلے دن قبر دے اندر پہنچیا ہے، بڑا اوکھا وقت ہے، بڑی اوکھی گھاٹی ہے۔ سارے دعائیں کریے کہ اللہ سانو سارے واسطے قبر دا حساب آسان فرما دے۔ اللہ قبر اندر کا جانا ہی جانا ہے، اللہ قبر اندر قرآن و ساڈا ساتھی نصیب فرما دے گا۔ اللہ قبر
نو ساڈے واسطے جنت دا باغیچہ بنا دینا، اللہ قبر نو ساڈے واسطے جنت دا لباس سے جنت دیا خوشبوواں پہنچا دینا۔ آدھرا قرآن دی محبت ذرا سن لو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یوتر رجل فی قبرہ، یوتر رجل فی قبرہ، جس وقت بندہ قبر دے اندر جاندا ہے، فَإِذَا أُوتِيَ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ، کہ بندے نو دفن کر کے لوگ واپس آ جاندے نے، منکر نکیر بٹھا لیندے نے، پھر ایک فرشتہ عذاب لے کے تے کس طرف آندا، من قبل رأسہ، سب تو پہلے سر کی طرف عذاب شروع کرن دی کوشش کرتا ہے۔ یہ پہلا دن ہے، پہلی رات ہے قبر دی۔ میرے ویرو میرے بھائیو، قرآن نال محبت کرو، قرآن دی تلاوت کرو۔ اس ویلے بندے نو دفنا کے تے واپس آ جاندے نے، فرمایا جو تر رجل فی قبرہ فإذا أوتي من قبل رأسه، فرشتہ سر دے کول آن کے کھڑا ہو جاتا ہے، اجے کوشش ہی کر لگتا ہے کہ میں سر دی طرف عذاب شروع کرا، تے اے بندہ قبر دے اندر لیٹیا ہے، کوئی نظر نہیں آندا۔ تھوڑی ہی دیر گزرتی ہے، تفاعت تلاوت قرآن دی تلاوت کرنے والیا، قرآن قبر دے اندر آن کے تیرے سر دے کول کھڑا ہو جاندا ہے، کہندا فرشتے خبردار، اس بندے نے دنیا اندر میرے نال محبتاں کیتیاں سن، دنیا اندر میرے نال پیار کردا سی، دنیا اندر میرے نال محبتاں کردا سی، دنیا اندر مینوں پڑھاندا سی، دنیا اندر میریاں تلاوتاں کردا سی۔ دفعتہ تلاوت القرآن، قرآن سر دے سامنے کھڑا ہو جائے گا، قرآن قبر دے عذاب تو بندے نو محفوظ کرا دے گا۔ دعا کرو اللہ قبر دے اندر قرآن تارا ساتھی بنا۔ پھر فرشتہ نا سر تو چھڑ کے وَإِذَا أُوتِيَ مِنْ قِبَلِ يَدَيْهِ، ہتھاں دے برابر آن کے کھڑا ہو جاندہ ہے۔ پہلے دن منظر ہونا جے، ہتھاں دے برابر کھڑا ہو جاندہ ہے۔ چلو میں ہتھاں تو کام شروع کرا عذاب دا، کیونکہ ہتھاں نال نے چوریاں کیتیاں ہون گیاں، ہتھاں نال نے ڈاکے مارے ہون گے، ہتھاں نال نے کسی تے ظلم کیتا ہوئے گا۔ چلو میں ہتھاں تو عذاب شروع کرنا۔ نبی پاک نے فرمایا دفعتہ صدقہ، صدقہ دوڑ کے قبر دے اندر آ جائے گا، ان دے سجے کھبے ہتھاں دے سامنے رکاوٹ بن جائے گا، کہے گا فرشتے او بندائی جیڑا دنیا اندر اپنے ہتھاں دے نال مال خرچ کردا سی، صدقہ خیرات کردا سی، لوگاں نال تعاون کردا سی، اے لوگاں دا خیال کردا سی، اے دنیا اندر اللہ دے رستے اندر مال خرچ کردا سی۔ نبی پاک نے فرمایا اے مال خرچ کردہ دنیا اندر تے قبر دے عذاب تو اے مال بچاؤ دا سبب بن جائے گا۔ اے فرشتہ وَإِذَا أُوتِيَ مِنْ قِبَلِ رِجْلِهِ، اے فرشتہ ہاتھ چھڑ کے تے پیروں دی طرف آ جاندا ہے۔ چلو میں پیروں دی طرف عذاب شروع کرنا، ہو سکتا ہے پیروں تے چل کے برائی کیتی ہوئے، پیروں تے چل کے ڈاکے مارے ہون، پیروں تے چل کے چوریاں کیتیاں ہون، پیروں تے چل کے ظلم کیتا ہوئے، میں پیروں دی طرف عذاب شروع کرنا، اجے کوشش ہی کرتا ہے۔ دفعتہ مشیہ الی المساجد، اے بندہ پیراں تے چل کے مسجد دی طرف آندا سی، پیراں تے چل کے نماز پڑھن
واسطے آندا سی پیراں تے چل کے جمعہ پڑھن واسطے آندا سی پیراں تے چل کے مسجد دے اندر آندا سی پیراں تے چل کے مسجد دا خیال کردا سی مسجد نال محبت کردا سی مسجد نال پیار کردا سی مسجد تے مال خرچ کردا سی مسجد دی دیکھ بھال کردا سی مسجد نو خوبصورت بنان دی کوشش کردا سی اے بندہ مسجد دی طرف چلن والا ایمنی کی دوڑ کے آ جائے گی فرشتے نو کہے گی اے تا بندہ اللہ دے گھراں دی طرف آندا سی لہذا پیراں دی طرفوں میں عذاب نہیں ہون دواں گا او میرے ویر میرے بھائی انہاں چیزاں تے عمل کر لئیے تے سر تو قرآن بچا لوے گا ہتھاں تو عذاب نو صدقہ بچا لوے گا پیراں دی طرفوں مسجداں دی طرف آن دی نیکی بچا لوے گے بندہ قبر دے اندر سرخ روح ہو جائے گا قبر دے عذاب تو بچ جائے گا اللہ جنت کا لباس نصیب فرما دیں گے آج قرآن پڑھیا کرو قرآن کل قیامت نو کم آئے گا وہ قرآن نال محبت کر قرآن کل قیامت نو تیرا ساتھ دوے گا اور صحیح بخاری اندر حدیث ہے جامع ترمذی اندر حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ مہینے کے اندر ایک دفعہ قرآن پڑھیا کر یعنی روزانہ ایک سپارہ کی تلاوت کرنی زیادہ نہیں مہینے اندر قرآن ایک دفعہ مکمل کریا کر حضرت عبداللہ کہتے ہیں اللہ دے پاک محبوب بڑی اللہ نے طاقت دیتی ہے فرمایا 25 دنوں کے اندر قرآن مکمل کر لے سونیا اللہ نے طاقت زیادہ دیتی ہے فرمایا 20 دنوں کے اندر قرآن کی تلاوت مکمل کریا کر سونیا زیادہ طاقت فرمایا 15 دنوں کے اندر قرآن کی تلاوت مکمل کر لیا کر اللہ کے پاک محبوب جی اللہ نے بڑی طاقت دیتی ہے فرمایا 10 دن کے اندر قرآن مکمل کریا کر سونیا اللہ نے بڑی طاقت دیتی ہے فرمایا 7 دنوں کے اندر قرآن مکمل کر لے اللہ کے پاک محبوب جی میرا دل کرتا ہے میں دنے بھی قرآن پڑھا میں رات بھی قرآن پڑھا میں کوشش کرا کہ صبح تو رات کے شام تک پورا قرآن پڑھ دوا شام تو رات کے صبح تک میں پورا قرآن تلاوت کرتا ہوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنو فرمایا اللہ یفقہ من قرأ القرآن فی اقل من سلاسل جس میرے امتی نے 3 دن تو پہلے قرآن مکمل کیتا انہیں قرآن نو سمجھیا ہی نہیں قرآن دے نال محبت کرنی ہے تے قرآن کا طریقہ بھی دسیا ہے بہترین طریقہ ہے کہ ایک مہینے کے اندر قرآن مکمل کرو یا 25 دنوں کے اندر یا 20 دنوں کے اندر 15 دنوں کے اندر 10 دنوں کے اندر 17 دنوں کے اندر جس آدمی نے 3 دن تو پہلے قرآن مکمل کیتا نبی پاک نے فرمایا قرآن سمجھے جن نے قرآن نہیں سمجھا قرآن کی صفات سے نہیں دیکھا 3 دن تو پہلے قرآن مکمل نہیں کرنا ہم ماہ رمضان ہے جس شبینہ ہو رہا ہے آج ساری مسجد کے اندر ایک حافظ نے آج سارا قرآن ہی پڑھ جانا ہے اور قرآن کو سمجھو قرآن کے بارے فکر کرو جب تک نبی پاک کے طریقے کے مطابق قرآن کی تلاوت نہیں کرے گا تو قرآن تیرا خیر خواہ نہیں ہوئے گا 3 دن تو پہلے قرآن مکمل نہیں کرنا آنا میرے بھائی چلتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کے بارے دس رہے ہیں قرآن کا مقام کی ہے قرآن کی شان کی ہے کہ قرآن پڑھنے والے انہاں لوگوں کا مقام کی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پوری مخلوق وچوں اور پوری مخلوق وچوں انسانیت پوری انسانیت وچوں اللہ دے خاص بندے بھی ہیں وہ کہتے خاص بندے ہیں ابن ماجہ صحیح ترین حدیث ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان للہ اہلین من الناس فرمایا اللہ والے اللہ دے خاص مہمان اللہ دے خاص پرونے اللہ نال محبت کرن والے اللہ انہاں نال محبت کردا ہے
صحابہ کہنے لگے منہم اللہ دے پاک محبوب جی اللہ والے کیڑے نے اللہ دے خاص مہمان کیڑے نے اللہ دے پیارے کیڑے نے منہم سانو بھی دسو اسی بھی اللہ والے بن جائیے اللہ سانو اپنا بنا پھر کیا دے اللہ سانو اپنا بنا تے اللہ کدو بنائے گا اپنا اللہ دے خاص کدو مہمان بنو گے اللہ دے پیارے کدو بنو گے اس گروہ اندر کدو شامل ہو گے جنہ دے بارے نبی پاک نے فرمائے اللہ والے نے ایک خاص اللہ والے نے وہ کیڑے لوگ نے صحابہ کہتے ہیں منہم اللہ دے پاک محبوب سانو آگاہ کرو کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم اہل القرآن اہل اللہ و خاصتہ فرمایا جڑے اللہ دے قرآن دی تلاوت کر دے او اللہ والے بن جاندے نے قرآن دی تلاوت کرنا رب دے ولی بنو گے رب دے ولی بنو تے رب دے ولی بننا قرآن نال محبت کرو گے رب دے ولی بن جاؤ گے قرآن نال پیار کرو گے رب دے ولی بن جاؤ گے قرآن دی تلاوت کرو گے رب دے خاص VIP مہمان بن جاؤ گے یارو جنہاں نو رب اپنا بنا لوے اللہ دی قسم اس تو وڈی کوئی عزت ہے ہی کوئی نہیں ایک عزت ملنی ہے تے رب دے قرآن دی تلاوت دی وجہ تو ملنی ہے آنا میرے بھائی چلدا نبی علیہ السلام نے فرمایا قرآن شفا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ وَهُوَ شِفَاءٌ سارا قرآن شفا ہی شفا ہے جتھوں بھی پڑھو وہ شفا ہی بنے گا پہلا سپارہ پڑھو شفا دوسرا پڑھو شفا بن جائے گا تیسرا پڑھو شفا بن جائے گا 30 سپارے پڑھو ایک ایک رکوع شفا ہے ایک ایک آیت شفا ہے ایک ایک حرف قرآن دے 29 حرف نے الف تلا کے یا تک 29 حرف نے 29 حروف جو اللہ نے قرآن کو پڑھایا ہے 29 قرآن کے حروف سارے شفا ہی شفا ہے الف بھی شفا ہے با بھی شفا ہے تا بھی شفا ہے سا بھی شفا ہے جیم بھی شفا ہے یا تک یہ سارے الفاظ شفا ہی شفا ہے نبی علیہ السلام صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث سے راوی نے فرماتے ہیں اسی نہ نبی پاک سانو کسی جگہ تے بھیج دیتا ہے اسی ایک رات نہ پنڈ دے اندر ٹھہرے تے پنڈ دے اندر نہ رات نو او پنڈ دے نمبردار نو بچھو نے کٹ لیا صبح تے ایک عورت نہ سارے کول آئی کہنے لگی ساڈا سردار ہے انہوں نہ پچھو نے ڈنگ ماریا تے بڑی تکلیف ہے کوئی تھوڑے وچوں ہے کہ دم جھاڑا کرنے والا ابو سعید کہنے لگے ہاں ٹر پڑا جا کے نہ دم کیتا اللہ نے شفا دے دیتی تے اس نمبردار نے خوشی اندر نہ 30 بکریاں دتیاں کہنیاں بولو تسی نہ دے آجے کہنیاں بولو 30 بکریاں کے دودھ بھی رات کے پلایا سارے صحابہ کو تے ساتھی پوچھن لگے ابو سعید اور تینوں کیڑا دم آندا سی تو دم کیتا اللہ نے شفا دے دیا 30 بکریاں بھی مل گیا نے دودھ بھی رات کے پی لیا ہے وہ کیڑا دم ہے سانو بھی دس دے ابو سعید خدری اللہ جتھے میرے پیغمبر دا غلام لیتے ہیں قبر تے کروڑا رحمت نازل فرمائے وہ کہنے لگا یارو میں کوئی لمبا چوڑا دم آندا ہی نہیں وہ کیتا کی ہو کہتا الحمدللہ رب العالمین اس سورت فاتحہ قرآن دی ماں ام الکتاب کتاب دی امی پورے قرآن دا نچوڑ رب نے سورت فاتحہ دی اندر رکھیا ہے ابو سعید خدری کہندے نے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین
اہدنا الصراط المستقیم. کہنے لگے میں سورۃ فاتحہ بار 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 پڑھ کے میں دم کیتا، رب نے شفاواں دے دتیاں نے، کیونکہ قرآن سارا ہی شفا ہے. جتوں بھی پڑھے گا اللہ دی قسم شفاواں ہی شفاواں نے. میری امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماندیاں نے جدو نبی پاک بیمار ہوندے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آپ دم کر دے کی پڑھ دے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. ایک تینے سورتاں نبی پاک پڑھ کے تے اپنے آپ نو دم کرتے سن. ایک سورتوں میں شفا نے فرماتیاں نے کیسا وقت آیا، آخری وقت آیا نبی پاک نو 14 دن بخار چلے آئے. بخار بھی اتنا شدید ہے اللہ دی قسم نبی پاک نو جدو بخار چڑھدا ڈبل بخار چڑھدا سی تے اتنا شدید بخار ہے ہتھاں دے اندر طاقت نہیں. آقا فرماتے نے عائشہ جی اللہ دے پاک محبوب جی عائشہ میرے جسم دے اندر بڑی تکلیف ہے، بخاری دی حدیث ہے میرے جسم دے اندر بڑی تکلیف ہے، مینوں بخار نے بڑا ستایا ہے، میرے ہاتھاں دے اندر اتنی طاقت نہیں اتنی ہمت نہیں تے میری زبان دے اندر اتنی کمزوری آ گئی ہے میں ہن دم نہیں کر سکدا. نہیں میری عائشہ مینوں دم کر دے. ماں جی عائشہ فرماندیاں نے پھر میں نبی پاک نو دم کیتا قل هو اللہ پڑھ کے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. یہ تین سورتاں میں پڑھ کے نبی پاک نو دم کر دیتا ہے. بیوی خامن دم کرے خامن بیوی نے کرو تیرا کو نہ جاؤ. آپ دم کرو گھر کے اندر بہترین دم سورت فاتحہ کے. بیوی خامن نو کرے خامن بیوی نو کرے بہن بہن نو کرے بہن بھائی نو کرے بھائی بہن نو کرے. اینا لٹیریاں کو نہ جایا کرو. آپ گھر دم کرو نبی دی سنت ہے. امی عائشہ نے نبی پاک کو خود دم کیتا ہے تے نبی پاک اپنے آپ بھی دم کرے اپنے آپ بھی دم کرے کر نبی پاک دی سنت ہے. تے ابو سعید خدری نو کہنے لگے اچھا فاتحہ پڑھی جو کہنے لگا میں وہی پڑھی ہے تے بکریاں دا کی کریے. کہنے لگے بھی چلو آپ مدینے چلنے ہیں جو نبی پاک فیصلہ فرمان کے نا پا وہی کریں گے. آدھے تقوی آدھے پرہیزگاری. مدینے آ گئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آئے سارا واقعہ پیش کیتا. میرے آقا نا خوش ہو کے پتہ کی کہتے ہیں وما کانا یدریہ انہا رقیہ. ابو سعید خدری تینوں پتہ نہیں سورۃ فاتحہ ہے دم ہے، تینوں پتہ نہیں سورۃ فاتحہ شفا ہی شفا ہے. کہنے لگے جی میں اللہ کی سبوت کر کے نہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کی اللہ نے شفا دیتی ہے. نبی پاک نے فرمایا بہترین دم سورۃ فاتحہ. رب دے توکل کرو رب دے بھروسہ کرو تے دم کرو انشاءاللہ اللہ شفا مند ہوئے گا. تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جی بکری کے بارے کی کریے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اب سے تو آپس کے اندر تقسیم کرنا. اب سے وہ میرا تقسیم کرنا اب سے وہ تقسیم کر لو. وَضْرِبُوا لِي بِالسَّهْمٍ. اے برکت والیاں بکریاں نے کیونکہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے تو دم کیتا ہے اللہ نے سورۃ فاتحہ کی برکت کی وجہ تو اللہ نے انہوں شفا دیتی تینوں بکریاں مل گیا نے. اے برکت والیاں بکریاں نے انہاں اندر میرے محمد کا بھی حصہ رکھ دیا. صلی اللہ پھر کہو صلی اللہ. کتنا پیارا اپنا پیر ہے یارو. اے نہیں کیا مریداں میں تھی میرے حوالے کرو چلو تجھے ٹرو پھرو نہیں. فرمایا تو مینوں بھی تو حصہ دے دیا دے. اے میرے پیغمبر دی کتنی پیاری سیرت ہے.
یہ ہے میرے پیغمبر کی سیرت، ابو داؤد کی روایت ہے۔ حضرت خارجہ بن سلم اپنے چاچے کو بیان کرتے ہیں، یہ سفر سے جا رہے ہیں، ابو داؤد حدیث ہے، چلتے چلتے نا ایک قبیلے کو گزرے، تے قبیلے کو گزرے، قبیلے والے نے دیکھا، پتہ کہ قبیلے والے کہتے ہیں فقالوا انک جئت من عند هذا الرجل بخیر، کہتے ہیں تسی بہترین انسان کی ملاقات کر کے آئے ہو۔ او نبی پاک نے، بہترین نبی پاک نے بہترین نبی دی ملاقات کر کے آئے ہو، اور نبی کو خیر بھلائی لے کے آئے ہو، تے ساڈا ایک بندہ ہے بڑا بیمار ہے، وہ دم کر لو۔ تے حضرت خارجہ بن سلم کہندے نے میرے چاچے نے کیا ہے، میں کیا مریض لے آؤ، تے مریض نو ہاتھ کڑیاں لگیاں نے، ہاتھ بھی بننے نے، پیر بھی بننے نے، او پاگل دیوانہ ہو چکے آئے، کہ جس ویلے لیا کے سامنے بٹھایا تے فرماتے نے میں سورت فاتحہ صبح شام 7 دفعہ پڑھ کے 3 دن میں دم کیتا ہے، کہنے دے 3 دن صبح شام میں سورت فاتحہ پڑھ کے دم کیتا ہے۔ اللہ نے انہوں شفاواں دے دیتیاں، اللہ نے ان دا دماغ درست کر دیتا ہے۔ یہ سورت فاتحہ جو برکت والی، انہوں نے سانو بڑے تحفے دیتے، تے کہہ لگے اسی نبی علیہ السلام دے کول واپس آئے، تے نبی علیہ السلام دے سامنے ذکر کیتا ہے آقا جی وہ بندہ دیوانہ پاگل سی، تے سونیا میں 3 دن صبح شام سورت فاتحہ پڑھ کے دم کیتا، رب نے شفاواں دے دیتیاں نے۔ آتو پھر دیتے نے کی کریے، تے میرے آقا فرماندے نے کل فلا امری، کل فلا امری، کل کا معنی لفظ نکتہ والا کاف نہیں، دوسرا کاف ہے، آقا یا تو میرا کھانا، کل فرمایا فلا امری لمن آقلا پیرو قیاتن بادل، فرماندے نے منو اس ذاتی قسم جن نے منو عمر دیتی ہے، اس رب دی منو قسم ہے، لمن آقلا پیرو قیاتن بادل، لوگ کا جھوٹا دم کر کے لوگاں کو مال کٹھا کرتے ہیں، جھوٹا دم کر کے لوگاں کو مال کھاندے نے، لقد اقلتا پیرو قیاتن حق کے، تسی تا سچا دم کیتا ہے، تواڈے واسطے کھانا جائز ہے۔ اے سورت فاتحہ نبی پاک نے فرمایا یہ سچا دم ہے، اے حق کے سچ ہے، اے پڑھیا کرو دم کریا کرو۔ سورت فاتحہ میری شفا ہی شفا ہے، تے شفا اللہ دے گا، کیویں اللہ کو شفا منگنی ہے؟ اللہ کر دے علاج بیماری دا، اللہ کر دے علاج بیماری دا، ہر بندہ دکھی ہر بندہ بیمار ہے، اللہ کر دے علاج بیماری دا، دکھ مک جائے سب دکھ یاری دا، جدوں وقت آئے تیاری، یعنی آخری وقت جدوں وقت آئے تیاری دا، ایو ورد کرے زبان اللہ، میں پڑھتا رہا قرآن اللہ، میری پڑھدیاں نکلے جان اللہ، وچ قبر میری رات اللہ، وچ قبر میری پیرو میری قبر دے اندر جانا جے، اوتھے کوئی لہر دا انتظام کوئی نہیں، بتی دا انتظام کوئی نہیں، اوتھے ہنیرے اندر جانا ہے، تے ہنیرے دے اندر بتی آپ لے کے جانی ہے، روشنی آپ لے کے جانی ہے، اور روشنی رب دا قرآن دے وچ ہنیری رات اللہ، نال لنگنا ہے پل صراط اللہ، منو کافی ہے تیری ذات اللہ،
مینوں کافی ہے تیری ذات اللہ، میری مشکل کری آسان اللہ، میں پڑھتا رہا قرآن اللہ، میری پڑھدیاں نکلے میری پڑھدیاں نکلے جان اللہ، مینوں آس اللہ بس تیری، اللہ دی آس رکھیا کرو، کسے پیر فقیر دی آس نہ رکھیا کر، اللہ تے بھروسہ تے توکل کریا کر، اللہ نو کیا کر، اللہ بس مینوں آس تیری ہو جائے روشن قبر دی تیری بس ایو خواہش میری ہو جائے جنت والفرمان اللہ، میں پڑھتا رہا قرآن اللہ، میری پردیاں نکلے جان اللہ، تے رب نو کیا کر، میں وقت گزارا ڈر ڈر کے، میں وقت گزارا ڈر ڈر کے، نت سر سجدے وچ تر تر کے، مینوں جام پلاون بھر بھر کے، کل نبیاں دے سلطان اللہ، میں پڑھدا رہا قرآن اللہ، میری پردیاں نکلے جان اللہ، تیری رحمت چولی پا پا کے، اللہ دی رحمت نہیں امید رکھیا کر، قرآن سارا رحمت ہے، قرآن سارا شفائی شفائے، قرآن دا ایک ایک سپارہ، ایک ایک رکو، ایک ایک سورت، ایک ایک قید، ایک ایک حرف رحمتی رحمت ہے، تے اللہ نو کیا کر، تیری رحمت چولی پا پا کے، کرا شکر میں سجدے جا جا کے، مینوں دین سلامی، مینوں دین سلامی آ کے، سب ہورا تے غلمان اللہ، میں پڑھدا رہا قرآن اللہ، میری پردیاں نکلے جان اللہ، آنا میرے ابیرا چلتا نبی علیہ السلام دے فرمان دے توجہ فرما لے، نبی علیہ السلام دا صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نبی علیہ السلام دے نال جا رہا، فسمع رجلا یقرأ قل هو اللہ احد، ساری پلو قل هو اللہ احد، میں نبی پاک کے نال جا رہا، نبی علیہ السلام جا رہے، جامع ترمذی دی روایت ہے، دیکھیا کہ ایک بندہ قل ہو اللہ کی تلاوت کر رہا ہے، بار بار پڑھ رہا ہے، بار بار پڑھ رہا ہے، نبی پاک تلاوت سن رہے ہیں، سن دے آقا فرماتے ہیں واجبت واجبت واجبت، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں قل تو وما واجبت، اللہ دے پاک محبوب جی ایک قل ہو اللہ دے علاوہ اور سورت میں یہ پڑھتا پیا، ایک قل ہو اللہ ہی پڑھ رہا ہے، قل ہو اللہ کی تلاوت کر رہا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں ابو ہریرہ واجبت واجبت قل تو وما واجبت، اللہ کے پاک محبوب جی کیڑی چیز واجب ہو گئی ہے جتنیاں گواہیاں تسی دے رہے ہو، آقا فرماتے ہیں قال الجنہ، اے قل ہو اللہ دی وجہ تو اللہ نے جنت کا مالک بنا دیتا ہے، اے قل ہو اللہ جنت اندر جان دا سبب ہے، یہ قرآن دا قل ہے، انہوں پڑھیا کرو، کہ نبی پاک نے فرمایا جیڑا میرا امتی ایک دفعہ پڑھے گا 10 سپاریاں دے برابر ثواب، 2 دفعہ پڑھے گا 20 سپاریاں دے برابر ثواب ملے گا، 3 دفعہ پڑھے گا نبی پاک نے فرمایا پورے قرآن کا ثواب ہے، تے پھر آقا فرماتے ہیں من کارا قل هو اللہ احد حتی یختمها 10 مرات 10 مرات
مرات عشرہ مرات 10 سے بولیا گیا. عشرہ 10 کو کہتے ہیں عربی اندر. فرمایا جیڑا میرا امتی امیر غریب آلہ یتنا مرد عورت جوان ہے بڈھا ہے عربی اجمی مشرقی مغربی ہے تے جیڑا بھی 10 دفعہ قل هو اللہ دی تلاوت کرے گا نبی پاک نے فرمایا اللہ جنت کے اندر اوندا محل بنا دیں گے. جنت کا محل تے دنیا کا محل نہیں. تے جیڑا بندہ 100 دفعہ پڑھے 10 محل آؤ بنائیے گا اللہ کو محل لئیے جنت دے. آج دنیا دا برج خلیفہ ہے نا دبئی کے اندر یہ بڑا بلند و بالا ہے ویکھیا بندے دی نگاہ رہ جاتی ہے یہ کوئی حیثیت نہیں. اور جیڑا 10 دفعہ قل هو اللہ پڑھے گا اللہ پاک جنت کے اندر کا محل بنا کے ایک سونے کی ہوئے گی ایک چاندی کی ہوئے گی جیڑا گارا لگیا ہوئے گا اس کے اندر سیمنٹ لگیا ہوئے گا کستوری کا ہوئے آ محل رب کو منگیے تے محل ادو ملے گا جدوں دنیا کے کول چھڑ دے گا. دنیا کے کول چھڑ دے ساتے چھڑ دے چالیے چھڑ دے قرآن کے کول نال پیار پا لے تو ایک دفعہ پڑھے گا 10 سپارے کا ثواب 2 دفعہ پڑھے گا 20 سپارے 3 دفعہ پڑھے گا پورا قرآن 10 دفعہ پڑھے گا رب محل بنا دے گا 100 دفعہ پڑھے گا 10 محل رب تینوں عطا کر دے گا. اور آخری حدیث چلتا نبی علیہ السلام کی بیوی میری اور تیری روحانی امی عائشہ کہو رضی اللہ پھر کہو رضی اللہ عنہا. نبی علیہ السلام اس رات حضرت عائشہ کے گھر ٹھہرے. جیڑا حجرہ مبارک آج موجود ہے نا یہ امی عائشہ کا حجرہ ساجے. دعا کرو اللہ سانو امی عائشہ کے حجرے کی زیارت نصیب اللہ. جتنے تیرے بندے تیریاں بندیاں آئیاں نے ماہ رمضان میں اللہ تیرے پیغمبر کا فرمان ہے روزے دار جیڑی دعا کرے اللہ تو رد نہیں کرتا. اللہ سے گنہگار جمعہ کا دن نہیں اللہ روزے دار ہی اللہ سے دعا کرنے سانو مکہ بھی اٹھا دے مدینہ بھی ماں جی ایسا کہتی ہے نبی علیہ السلام نقش دی نماز پڑھا کے نہ لیٹ گئے تے میں چادر لین واسطے آئی ہاں حجرے تو تے کہنے لگی چادر لین واسطے آئی ہاں تے فرماندیاں نے میں آواز سنی قرآن دی کہاں دی بولو کہاں دی قرآن دی آواز سنی. کہنے لگی میں قرآن سننا کافی دیر گزر گئی کوئی دیر نہیں کرتا میں چھڑ کے چلی جاواں. کافی دیر تو بعد فرماندیاں نے میں گئی تے نبی علیہ السلام فرماندے نے عائشہ کتنے اتنا وقت گزار کے آئی میں انتظار کر رہا تھا. میری تے تیری امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے اللہ دے پاک محبوب جی ابن ماجہ دی روایت صحیح حدیث ہے فرماندیاں نے اللہ دے پاک محبوب جی تہاڈا صحابی تہاڈا غلام تہاڈا شاگرد تہاڈا مرید قرآن دی تلاوت کر رہا مسجد دے اندر سونیا میں آج تک یہو جی تلاوت ہی نہیں سنی. میرا دل کرتا سی میں تلاوت سنتی جاواں پڑھتا جاوے تے میرے آقا نے جس ویلے سنیا فقام وقمت نبی پاک چار پائی تو اٹھ بیٹھے میں بھی کھڑی ہو گئی معاہو نبی پاک نال میں بھی چل پئی اسی حجرے دے اندر آ گئے مسجد کے کنارے جتے آ گئے تلاوت کر رہے نبی پاک بھی تلاوت سن رہے ہیں. آقا فرماندے نے عائشہ اے پتہ ہی کون ہے قرآن دا قاری قرآن دا حافظ اللہ دے پاک محبوب جی منوں کوئی پتہ نہیں. آقا فرماندے نے عائشہ اے حضرت حذیفہ دا غلام سالم ہے غلام پر قرآن دا قاری ہے. تے میرے آقا فرماندے نے عائشہ الحمدللہ الذی جعل فی امتی مثل ھذا. اللہ تیرا شکر ہے میری امت کے اندر یہو جے قرآن دے قاری پیدا کر دیتے ہیں. آؤ ذرا آخری حدیث تواڈے واسطے جڑے قرآن کے حافظ نہیں انہاں واسطے حدیث ہے سلسلۃ الحدیث صحیحہ جلد نمبر 3 ذرا پیار محبت نہ سننا. حضرت عبداللہ بن مسعود اس حدیث راوی نے نبی علیہ السلام نے فرمایا
من سرہو ان یحب اللہ و رسولہ، جیڑا بندہ چاہتا ہے اللہ محبت کرے، اس کا رسول محبت کرے، اللہ دا محبوب بننا چاہتا ہے، اللہ دا پیارا بننا چاہتا ہے، اللہ پیار پالن، نبی پاک پیار پالن، اللہ محبت کرن، نبی پاک محبت کرن، وہ بندہ بڑا مقام والا بن جاتا ہے۔ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ چاہتا ہے میرے نال اللہ محبت کرے، نبی پاک میں نال محبت کرن، فرمایا فَلْيَقْرَأْهُ فِي الْمُصْحَفِ، فرمایا او پھر قرآن دی تلاوت کھول کے کرے، پڑھے اوپر بے کے، اور ناظرہ قرآن پڑھوالے ہو بڑے خوش قسمت ہو، اوپر بے کے تلاوت کرنوالے ہو، حافظ نہیں جڑے حافظ نہیں اوپر بے کے تلاوت کر دینے۔ نبی پاک نے فرمایا فَلْيَقْرَأْ فِي الْمُصْحَفِ، جڑا میرا امتی اتوں بے کے قرآن پڑھے گا اللہ ان دنال محبت کرے گا، میں نبی بھی محبت کراں گا۔ آج میرے ویروں قرآن نال پیار وقت کا جاتر دیتا اوپر ہو چلے ہے، اور یا محبت پیار نال قرآن محبت کر لے، جو رب دی کتاب پیاری مار اڈاری تو جنت جامے تے ہو جائے فضل غفاری۔ پاک قرآن تے عمل کمال ہے تے چھڑ دے فخر دلیری، جس دن روز قیامت ہو سی کرے سفارش تیری، سن سفارش رب دی رحمت، سن سفارش رب دی رحمت، جو سے اندر آوے جا میرا بندہ جنت اندر مولا حکم سناوے، پیارے نبی دی امت اتے رب نے فضل کمایا، سب کتاب نالوں افضل اعلی پاک قرآن عطایا۔ اور آخری میں دعا کرنا چاہنا، یا رب سائیں عمر اسادی، آمین کہتے ہیں، یا رب سائیں عمر اسادی نام قرآن دلاویں، یا رب سائیں عمر اسادی نام قرآن دلاویں، حشر دیاڑے یا رب سائیں، آمین کہتے ہو، حشر دیاڑے یا رب سائیں، پڑھ لو کہتے ہو آمین۔ اور جمعے کے اندر ایسا وقت ایسی گھڑی ہے جڑی دعا کرو گے رب قبول کرے گا، میں دعا کرنا تسی آمین کہنا، یا رب سائیں عمر اسادی نام قرآن دلاویں، حشر دیاڑے یا رب سائیں، پھر کہتے ہو حشر دیاڑے یا رب سائیں، پڑھ دیا قرآن